नाज़रीन, ये जो वाइट हाउस में हमला हुआ है, वाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स पे और एक अफ़गान शहरी ने हमला किया है, ये दोगली पॉलिसी का नतीजा है, अमेरिका की दोगली पॉलिसी का नतीजा है। वो दोगली पॉलिसी क्या है? क्या अमेरिका अब अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ होने वाला दोहा मुआहदा मुअत्तल करेगा? इस पर बात करते हैं। और फिर ये कि अभी यही नहीं है, ये अमेरिका के साथ जो हुआ है, फ्रांस में भी एक धमकी मिली है, और ये धमकी जो है वो देने वाला टीटीपी का जो भी बंदा है, मैं अब आप उसकी फुटेज तो मैं नहीं दिखा सकता, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि वो नेवी तनसीबात हैं उसके करीब वो जाके वो पर्ची लहरा रहा है और उसमें वो धमकी दे रहा है। और फिर ये भी बताऊँगा, मैंने कल भी इस पर बताया था कि कितने पैसे दे चुका है अब तक अमेरिका अफ़गान तालिबान को। और इसके अलावा जो मेरे पास ख़बर है वो ये है, जो मैंने कहा था कि चाइना बग़ैर लड़े ताइवान हासिल करेगा, उसकी अभी एक और इशारा मिला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस बुनियादों पे ये दावा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि वाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर एक अफ़गान शहरी ने हमला किया और उसमें उसने नेशनल गार्ड्स को हलाक किया। वो उसको जब पकड़ा गया है तो उसका जो नाम सामने आया है वो है रहमानुल्लाह लकनवाल। अब ये लकनवाल जो है ये एक पश्तून ट्राइब है। लकन एक किसी एक इलाके का नाम है, किसी देहात का नाम है, और ये पश्तून ट्राइब है। और ये जो लकन हैं ये बिल्कुल तालिबान से बड़े इनके लिंक्स हैं और इनमें से तालिबान ज़्यादा हैं। अब ये बंदा जो है, ये जो रहमानुल्लाह लकनवाल है, ये 2021 में जब ये यहाँ से अमेरिका गया था, निकला था, भागा था, मानना चाहिए, अमेरिका ख़ुद भी मानता है इस बात को कि वो भागा था, उसको शिकस्त हुई थी, हजीमत हुई थी, और वो यहाँ से शिकस्त खा के भागा है। और उसके साथ वो कुछ लोगों को साथ ले गए, और ये वो लोग थे जिनके बारे में ये कहा जाता था, अभी मैं बताता हूँ कि वो भागने की जो खुद एतराफ़ करता रहा उस वक्त में, आज भी करते हैं, लेकिन उस वक्त तो चूँकि ये शिकस्त ताज़ा थी, ज़ख्म ताज़ा था, तो वो क्या कहते थे और उसके बाद वो किसके बारे में क्या गुफ्तगू करते थे ये मैं बताता हूँ। लेकिन ये इस बंदे का पहले बता दूँ कि ये जो लकनवाल है ये उस वक्त उन लोगों में शामिल था जिनके बारे में अमेरिका और यूरोप के दूसरे मुल्कों के जो यहाँ पे फ़ौजी और बाकी अथॉरिटीज़ थी, उनका ख्याल था कि ये उनके इत्तेहादी लोग हैं। यानी इन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ जो भी लड़ाई लड़ी अमेरिका ने, उसमें उनके मददगार साबित हुए। कुछ लोग जो थे वो इनके तर्जमान तराजम के तौर के मुतरजम के तौर पे काम करते थे, यानी कि वो उनको पश्तो और पश्तो के बारे में और ये जो लोग यहाँ रहते हैं और उनकी जो रहन सहन है और किधर उनका किसका किससे ताल्लुक़ है, वो सारी मुखबरी उनको देते थे ये लोग जो थे। और कुछ लोग जो वो थे जो इनके साथ मिल के ठिकानों का बताना, कहाँ पे कौन छुपा हो सकता है, किस तरफ कौन सा रास्ता जाता है, वो फिज़िकली भी इनका साथ देते रहे। और ये जो बंदा है, इसके बारे में इसकी अपनी फैमिली जो उस वक्त अमेरिका में जो इसकी इमीडिएट फैमिली है, जो इसकी बीवी और बच्चे हैं, बाकी फैमिली उसकी इधर ही है अफ़गानिस्तान में, उन्होंने ये बताया कि ये बंदा ट्रेंड था, CIA का ट्रेंड था, CIA ने कुछ लोगों को ट्रेंड भी किया था लड़ाई के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये CIA के ऑपरेशंस में अफ़गानिस्तान में हिस्सा लेता रहा, यानी कि इसने पता नहीं कितने अफ़गान मरवाए होंगे, कितने मारे होंगे। अब इसने जाके वहाँ नेशनल गार्ड्स को मार दिया है। ये मैं एक अरसे से कहता आ रहा हूँ, मैं किसी को मलाइन नहीं करना चाहता, किसी ख़ास नस्ल को, किसी ज़बान बोलने वाले की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन तारीख़ ये बताती है, उसको कैसे जुटलाया जाए कि ये जो ख़ास तौर पे ये जो अफ़गान है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लड़ना जानते हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। यानी कि ये बंदा यहाँ से अमेरिका जाता है, ये 1 लाख के करीब लोग गए यहाँ से। ये लोग इन्होंने साथ ही इस वजह से दिया था, 2 वजह थी। उस वक्त पैसे मिलते थे डॉलर्स में, तो ये अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। डॉलर्स में अपने हम वतनों के ख़िलाफ़ काम करते थे डॉलर्स लेके। एक तो ये करैक्टर है सामने रखें। लिहाजा ये जो लोग इसके बाद आ जाएंगे ना कि नहीं जी वो देखें अमेरिकियों को मारा है, तो ये ज़रा ख्याल रखें। ये बंदा CIA ट्रेंड, उनकी
ملٹری ٹریننگ لی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا اور بالکل واضح ہے کہ یہ بندہ یہاں پہ لوگوں کو مرواتا رہا ہوگا. انہوں نے ٹرین کیا ہوا تھا نا مرنے کے لیے. کتنے افغان مروائے ہوں گے. پہلے نمبر پہ اس نے پیسے لیے، سب نے جو بھی ان کے مددگار تھے، ڈالرز کے. پھر یہاں سے چلے گئے اپنا اگلا مستقبل بنانے کے لیے. اب امریکہ میں چلے گئے، امریکہ میں جا کے سیٹل ہو گئے، پناہ مل گئی، اسائلم مل گیا. اور پھر وہاں پہ جب اس نے دیکھا کوئی موقع، اب اس میں اس کی پیچھے اصل موٹیو کیا ہے وہ تو ابھی باہر آئے گا سامنے. اور میں آپ کو بتا دوں کوئی اسلام نہیں ہوگا اس کے پیچھے، کوئی اسلامک موٹیو نہیں ہوگا. یہ کوئی نہ کوئی اور چیز ہوگی جس کی وجہ سے اس نے مارا ہے. اور یہ سب کا ان کا یہی مسئلہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو اسلام کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ یہ جو چیزیں نتھی کرنی ہے نا، اس کو نکالنا چاہیے ابھی، کیونکہ یہ ساری گیم ہی ایسی ہے. ایک ایک چیز آپ دیکھیں. اب میں ہزیمت کی طرف آتا ہوں. جب ہزیمت کا زخم تازہ تھا اور امریکہ یہاں سے بھاگا تھا، تو اس وقت یہ ٹرمپ تھا اقتدار میں، بڑا چیخا تھا. یہ امریکی بڑے چیخے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. اور پھر اس نے خود کہا، ٹرمپ نے، کہ یہ پاکستان ہے جس نے ہمیں جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی. خیر پھر بعد میں کچھ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح نہیں کہتے بھائی، ملکوں کے بارے میں نہیں کہتے، ہارے تو آپ ہیں اس میں جو بھی ہے. پھر ایک جرنل سے ٹی وی انٹرویو میں یہ سوال ہوا کہ یہ جنگ آپ کیسے ہارے، تو اس نے کہا صرف ایک لفظ ہے، وہ ہے پاکستان. پاکستان چاہتا ہم جیت جاتے، پاکستان نے نہیں چاہا ہم نہیں جیتے. یہ ہے ٹوٹل کہانی. یہ جو دعوے کرتے ہیں نا، جو بڑی ڈینگیں مارتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو ہرایا اور یہ کیا اور وہ کیا، یہ اصل کہانی ہے. تو خیر یہ بندہ اب وہاں پہ ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں امریکہ کو اس کی اپنی پڑی ہے. تو جب یہ آپ دوگلی گیمیں کریں گے، ایک طرف آپ طالبان کو پیسے دیں گے، شروع میں 35 سے 40 لاکھ ڈالر ہفتے کا ملا، پھر مہینے کا کیا، 1 ارب ڈالر آپ دے چکے. امریکہ صاحب، امریکہ بہادر، ان افغانوں کو، ان طالبانوں کو کس چیز کا؟ دہشت گردی کے لیے زیادہ سے زیادہ اکوپڈ ہونے کا، زیادہ سے زیادہ تیار ہونے کا، اس چیز کے پیسے دیے. اور دوسری طرف آپ جناب ان کی دہشت گردی پہ اوپر اب چیخ رہے ہیں. اب ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم ان کو ریوزٹ کریں گے اور ان کے سارے ویزے، بھئی اپنی اس پالیسی کا ریوزٹ کریں، اس پہ نظر ثانی کریں. اب ان کے امیگریشن جو ہوئی ہے، یہ 1 لاکھ بندوں کی وہ معطل کر دی. ابھی بی بی سی نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بی بی سی نے بتایا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے ان کی جو امیگریشن ہے، جو ان کے جو اسائلم کا جو سٹیٹس ہے وہ معطل کر دیا اور سکروٹنی ہوگی. اپنے پالیسی کی سکروٹنی کیوں نہیں کرتے؟ پیسے کس چکر میں دیتے ہیں ان افغانوں کو؟ پاکستان پہ حملوں کے لیے، پھر پاکستان سے دوستی بھی، پھر پاکستان سے منرلز بھی لینے ہیں، پھر پاکستان سے تیل بھی نکالنا ہے، گیس بھی نکالنا ہے. ایسے نہیں ہوگا نہیں، پریکٹیکلی نہیں ہوگا. وہ ویسے بھی دن گئے. سی آئی اے فارغ ہے، اس کے اپنے لوگ کہتے ہیں. دیکھیے کہ سی آئی اے اگر آپ پیسے دے کے کام کرواتے ہیں تو سی آئی اے کس چیز کا نام ہے، کس بلا کا نام ہے؟ اس کا مطلب سی آئی اے فیل ہو چکی ہے. تو سی آئی اے فیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ایک بات طے ہے، اگر آپ نے پاکستان سے کچھ لینا ہے یا اس خطے سے کچھ لینا ہے تو پاکستان کے ساتھ ایک پالیسی رکھنی پڑے گی. 2 نمبری نہیں، 1 نمبری. یہ 2 نمبری بند کرنی پڑے گی. یہ جو ایک طرف آپ پیسے دیتے ہیں طالبان کو اور دوسری طرف آپ پاکستان سے پنگے بڑھاتے ہیں، یہ نہیں چلے گا. کیوں؟ کہ یہ دہشت گردی ہوگی تو کچھ نہیں ملے گا. سیدھی سی بات ہے. کیا کرو گے بھائی؟ اگر امریکہ میں وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کے مار سکتے ہیں تو یہاں مارنا کون سا مشکل ہے؟ یہ تو ہم ہیں کہ ان کو روک کے رکھا ہوا تھا اور سب کچھ. اور جب آپ کو ہم نے دی سیکورٹی تو دی نہیں، تو پھر مطلب پھر اور بات تھی. تو اس لیے یہ دوگلی پالیسی اور یہ جو فنڈنگ ہے، ابھی میرے پاس جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کی نیوی کی جو تنصیبات ہیں وہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک پرچی لہرا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں، میں ویڈیو تو نہیں دکھا سکوں گا لیکن میں نے تصویریں اس کی آپ کو دکھا رہا ہوں. ٹی ٹی پی کے نام سے، یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کے نام سے وہ دھمکی دے رہا ہے، سیدھی پشتوں میں لکھی ہوئی ہے. اور وہ فرانس کی تنصیبات جو نیوی کی ہیں وہاں موجود ہے. یہ کس حد تک لوگ آگے ہیں بھائی، کس حد تک یہ گھس چکے ہیں، اور پھر یہ کہ کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ
میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ انڈیا ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، سب کو، اور روس ہو، سب کو ہوش کے ناخن لینے ہیں، اور قطر والوں کو بھی۔ خیر قطر والے تو اس وقت بالکل ایسے وہ 360 کا وہ لے لیں گے اپنا یو ٹرن، جیسے امریکہ لے لیا۔ ان کا تو خیر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو جیسے ان کا آقا چلتا ہے وہ ویسے چلتے ہیں۔ تو ان سب ملکوں کو یو اے ای بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے۔ صرف پاکستان دہشت گردی کا سامنا نہیں کرے گا، سبھی کریں گے۔ کوئی تھوڑا کرے گا، کوئی زیادہ کرے گا، کچھ کو تھوڑا بہت تکلیف دیتا ہے۔ امریکہ تڑپ رہا ہے اس وقت، تو یہ تڑپن جو ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ زیادہ ہوگی اگر آپ لوگوں نے ابھی بھی، اگر صرف یہ کہ خیر ہے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، اور چائنا کو بھی تکلیف دینی ہے تو پاکستان کو دینی ہے، اور پاکستان کو دینی ہے تو چائنا کو تکلیف دینی ہے، اس فارمولے پہ رہنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم تو کسی نہ کسی طرح ان کو قابو کریں گے، لیکن یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے پھر۔ تو اس لعنت کو، یہ جو عذاب ہے، اس پہ دنیا کا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کو اگر دفن کرنا ہے، اس کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو سب کو مل کے، ورنہ پھر بھگتیں گے اسی طرح۔ اس سے آگے ہو سکتا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر بھی چلے جائیں، پاسبلٹی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی نیوی، فرانس کی نیوی کے قریب یہ کام کر سکتا ہے اور وائٹ ہاؤس کے باہر بندے کو مار سکتا ہے، تو پھر اندر بھی گھس سکتا ہے۔ تو اپنی خیر بنائیے، اجازت دیجیے۔